الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال أيضا: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بالها وحصنت فرجها فبأي أبواب الجنة دخلت شاءت، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاں ذرا کیا کر رہا ہے؟ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. وائے ناکامی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. درود شریف پڑھ لیں. اس پہ روکو، اس پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت و ترحمت و تحننت علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. قابل قدر علماء کرام اور بہت ہی معزز سامعین اعظام اور بڑی امیدوں سے آئی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آج کا اجلاس یہ حقیقتاً اجلاس نہیں ہے، بلکہ یہ اس مدرسے، اس اسکول کا اپنا تعلیمی جو مشن جاری ہے، اس مشن، اس تعلیم کی شاہراہ جو اسے ملی ہوئی ہے، اس کا اس نے ذرا سا نمونہ یا اپنی ٹیلنٹڈ بچوں کا پیش کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ضرورت اس کی تھی کہ جتنا مجمع ابھی ہے مغرب بعد سے رہتا اور بچوں کے تمام پروگرام میں وہ شرکت کرتا. وقت بہت مختصر ہے اور مجھے 15-20 منٹ مولانا عمران صاحب نے دیا ہے. میں اس میں آپ سے چند باتیں کہہ کے رخصت ہوں گا. بہت کامیاب پروگرام بچوں کا اور بہت عمدہ. سب کچھ تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن بہت کچھ سننے کا اتفاق ہوا. اس لیے جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے، اور جتنا آپ کا تعاون اسے ملے وہ کم ہے. آپ ہر وقت اس ادارے کا، جو آپ کے یہاں ایک ابھرتا ادارہ ہے، ایک ابھرتا اسکول ہے، اور اسلامی نظام کے مطابق جہاں آپ کا بچہ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور عصری علوم کا حامل بن رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بنیادی نقطہ نظر ہے. اگر میرا بچہ دیندار نہ بنے، میرا بچہ اس لائن میں نہ لگے، اور میرا بچہ حقیقتاً مسلمان نہ ہو، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے دنیا کے ٹاپ 10 میں اس کا شمار ہو جائے.
اس لیے ہم اگر اس ادارے کا تعاون کریں گے، اس کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور ان نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے تو یقیناً ہماری اگلی نسل بہت کامیاب ہوگی، میرا فیوچر یقیناً کامیابی کی طرف رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے، ان بڑے بوڑھوں نے ان بچوں کا حوصلہ توڑ دیا جو ابھی اٹھ رہے ہیں، جن کی شاخیں ابھی نکل رہی ہیں، ابھی تناور درخت بن رہے ہیں، اگر ان کا حوصلہ آپ نے بڑھایا تو ایک دن یہ ادارہ پورے پرتاپ گڑھ نہیں علاقے کے لیے مشعل راہ بنے گا، لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ اس لیے اس ادارے کا جتنا تعاون کیا جائے کم ہے۔ میرے عزیزوں، میں بات یہاں سے شروع کرنی تھی، یہ تمہیدی بات تھی کہ ایک دن ایک اسکول میں ایک استاد صاحب آئے اور آنے کے بعد اپنی جیب سے انہوں نے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی اور پرچی نکال کے ان LKG UKG فرسٹ کے بچوں کے سامنے استاد نے بڑے عجیب بات کہی کہ بیٹے یہ دنیا کا میپ اور دنیا کا نقشہ ہے، اسے دیکھ لو، اسے تمہیں بنانا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ بحر و بر کا پتہ، نہ سمندروں کا پتہ، نہ آبادیوں کا پتہ، نہ یورپ کا پتہ، نہ ایشیا کا پتہ، وہ بچے بہت پریشان ہوئے کہ میں دنیا کا نقشہ ان کے سامنے، استاذ کے سامنے کیسے بناؤں گا؟ لیکن استاذ ضد پر تھا کہ تمہیں یہ نقشہ بنانا ہی ہے، اور یہ کہہ کے استاذ نے اس کاغذ کے چند ٹکڑے کیے، اس کاغذ کو پھاڑا اور کلاس میں ڈال کے وہ چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پریشان، تھوڑی دیر تک تو ان کی پریشانی سمجھ میں نہ آئی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک بچہ اٹھا اور اس نے ان کاغذات کو لیا اور اپنے ہاتھ میں سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد کہنے لگا ہم سے نہیں بنتا۔ دوسرے بچے نے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ میں دبایا اور سمیٹا اور مسئلہ اوپر کی طرف اچھالا اور کہنے لگا ہم سے نہیں بنتا دنیا کا نقشہ۔ لیکن جس بچے نے اوپر سے نیچے سے اوپر اچھالا تھا ان کاغذات کو، اب جب کاغذات نیچے گرے تو کچھ الٹے گرے، کچھ سیدھے گرے۔ جو کاغذات سیدھے گرے تھے تو اس میں تو دنیا کا نقشہ تھا، لیکن جو کاغذات الٹے گرے تھے اس میں کسی میں ہاتھ بنا نظر آیا، کسی میں پیر بنا نظر آیا، کسی میں آنکھ بنی نظر آئی، کسی میں سر بنا نظر آیا۔ بچوں نے دیکھا کہ شاید اس دنیا کے نقشے کے پیچھے کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایک بچہ بول پڑا یار اگر ہم دنیا کا نقشہ نہیں بنا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم نے انسان دیکھ رکھا ہے، ہم دنیا سے واقف نہیں ہیں لیکن انسان سے تو واقف ہیں، چل ہم لوگ دنیا کا نقشہ چھوڑ کے انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بچوں نے دنیا کا نقشہ تو بھول گئے، اب انسان بنانے لگے۔ سر کی جگہ سر، پیر کی جگہ پیر، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، آنکھ کی جگہ آنکھ۔ دھیرے 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 بچوں نے اس کاغذ کو جوڑنا شروع کیا اور جوڑتے 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 دیکھتے دیکھتے انسان بن کے تیار ہو گیا۔ اب جب انسان بن کے تیار ہو گیا تو میرے عزیزو ایک بچہ کہنے لگا ذرا پلٹ کے دیکھنا، ہو سکتا ہے دنیا کا نقشہ بھی بن گیا ہو۔ اب جب بچوں نے پلٹ کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ بھی بن کے تیار۔ بچے بڑے خوش ہوئے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں، ان کا مطلوب مل گیا، ان کا مقصود مل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ چل اپنے استاذ کو دکھاتے ہیں، دوڑے دوڑے خوشی میں آئے، سر ہم نے دنیا کا نقشہ بنا لیا۔ بچہ بھی بڑا خوشی میں اور استاذ بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم نے دنیا کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے دنیا کا نقشہ سر نہیں بنایا، ہم نے تو پیچھے بنے ہوئے انسان کی تصویر بنائی۔ جب انسان بن کے تیار ہوا تو دنیا کا نقشہ بھی بن گیا۔ جب ہم نے پلٹ کے دیکھا تو استاد جی کہنے لگے بچوں یہی سمجھانا تھا تمہیں، یہی بتانا تھا تمہیں کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا کے نقشے خود بن جاتے ہیں۔ جب انسان بنتا ہے تو سلطنتیں خود بن جاتی ہیں۔
جب انسان انسان بنتا ہے تو دنیا کے قوانین، دنیا کے لا اور دنیا کے دستور اور دنیا کے منشور خود بخود تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، یہ ادارے انسان کو انسان بنانے کے لیے تعمیر ہوتے ہیں۔ انسان کو جو انسانیت دفن ہو چکی ہے، اس انسانیت کے معمار یہ ادارے ہوا کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے۔ اس انسان کو انسان بنانے آئے تھے، اس سماج میں آئے، اس معاشرے میں آئے، اس تہذیب میں آپ تشریف لائے جہاں انسانیت دفن ہو چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں ان میں شراب عام تھی، جوا عام تھا، ان میں قتل کر دینا فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہ پائی جاتی تھی کہ جس طریقے سے جائیداد تقسیم ہوتی ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد ماں بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ سماج جو دنیا کا سب سے گیا گزرا سماج تھا، دنیا میں قوانین نافذ تھے، لوگ اپنے قوانین پر عمل کرتے تھے، بادشاہتیں قائم تھی، لیکن اس خطے میں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی جنگل راج کے علاوہ کوئی دستور اور منشور قائم نہیں تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جو کل تک جانور بن چکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پیغام کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اس اقرا کے پیغام کے ذریعے جو اس سماج میں آیا تھا، جو زانیوں کا سماج تھا، جو لٹیروں کا سماج تھا، جو قاتلوں کا سماج تھا، جو دنیا میں ناسوروں کا سماج تھا، اگر میرا اور آپ کا بس چلتا، میری اور آپ کی عقل ہوتی تو پہلی وہی جو اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور پر بلا کر کے غار حرا میں پیغام دیا گیا تھا، اگر ہم سماج کو دیکھتے ہوتے، میرا بس چلتا یا آپ کا بس چلتا تو آیت زنا کے خلاف نازل ہوتی، آیت سماج کے خلاف نازل ہوتی، آیت قرآن کے خلاف اور اس سماج میں برائیوں کے خلاف نازل ہوتی، قتل کے خلاف نازل ہوتی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا کی آیتیں نازل کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اے لوگوں، پڑھیے، تعلیم حاصل کریے، اپنے سماج کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریے اور اس ہنر کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریے، کیونکہ جب تعلیم آئے گی زنا خود بخود چلا جائے گا، سماج سے برائی خود بخود دور ہو جائے گی، جوا خود دور ہو جائے گا، سٹا خود دور ہو جائے گا، سماج کی ہر برائی تعلیم کے ذریعے دور ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تعلیم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم جو اللہ سے رشتے کو نہ توڑے، وہ تعلیم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے کے رشتے کو بھرم کو باقی رکھے، وہ تعلیم اگر ہے تو ان مدارس میں جہاں بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، میرے عزیزوں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ اسکول اس انگریز کے زمانے میں جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو رہا تھا، اس پہ ایک غیر حکومت کا تسلط ہو چکا تھا اور دنیا سے بلکہ ہمارے اس ملک کے عزیز سے مدارس اور مکاتب کا جال بچھانے کے بجائے اس پر بلڈوزر چلا دیے گئے تھے۔ اس وقت میرے اکابر علماء کھڑے ہوئے تھے، حضرت ناناتوی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، آپ اور آپ کے رفقائے اعظام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تھا یہ مشینری جو انگریزوں کی طرف سے میرے نونہالوں کو تباہ و برباد کرنے، ان کے ایمان کو چھیننے، نبی کی غلامی سے دور کرنے کی جو پلاننگ کی جا رہی ہے، بڑے بڑے پادری بلائے جا رہے ہیں اور میری نسلوں سے ایمان کی روح کو پھونکنے کے بجائے اس سے چراغ کو گل کیا جا رہا ہے اور یہ فری میں تعلیم دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے اعلان کیا تھا میں فری میں تعلیم دوں گا، فری میں ہاسٹل دوں گا، فری میں حالات بناؤں گا کہ آپ
آپ کی نسل ان کی نسل ہو جائے, اگلی نسل دہریہ ہو جائے. اس وقت اکابر کھڑے ہوئے تھے. حضرت ناناتوی نے کہا تھا اگر یہ میری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کی حکومت ہے تو میں اپنی نسلوں کے لیے فری میں مدارس اور مکاتب قائم کروں گا, ایسے اسکول قائم کروں گا جس سے اپنے نونہالوں کے دین کو بچاؤں گا, ایمان کو بچاؤں گا, شریعت کو بچاؤں گا, اور میں انہیں فری میں تعلیم دوں گا, فری میں ہاسٹل دوں گا, فری میں کھانا دوں گا, انہیں پہناؤں گا بھی فری میں, کپڑے بھی فری میں دوں گا. اس وقت اللہ کی طرف سے مدد آئی اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم ہوئی. پھر سلسلہ مکاتب اور مدارس کا چلا. آج ہر گھر قرآن پڑھا ہوا ملتا ہے. یہ ان مدارس اور ان دینی اسکول کا نتیجہ ہے. آج نبی کی غلامی کا ظاہر ہی صحیح لیکن دم بھرنے والے ملتے ہیں تو انہی مدارس اور مکاتب کی دین ہے, انہی علماء کی دین ہے جن کی وجہ سے آپ کے سروں پہ ٹوپیاں موجود ہیں. آج اگر یہ مدارس, یہ مکاتب, یہ اسکول نہ ہوتے تو آج میری نسلیں جہاں کھڑی ہیں شاید اس سے کئی گنا بدتر ہوتی. اس لیے میرے عزیزوں, یہ مدارس اور مکاتب یوں ہی نہیں, جناب رسول اللہ کی وہ لائی ہوئی تعلیمات جو آپ نے جبل نور کی پہاڑی سے لے کر کے اٹھے تھے اور یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے اس کا آغاز کیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے سماج میں تعلیم آئی, سماج میں تہذیب آئی, سماج میں اسلامی کلچر آیا. ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا ہے, حضرت عمر کی حکومت آتے آتے 9 لاکھ مربع میل تک اسی کلمے کی بدولت, اسی اخلاق کی بدولت, اسی اسلامی تعلیم کی بنیاد پر, اسی اللہ کے اخلاق نبوی کی بنیاد پر آج 9 لاکھ مربع میل تک معمولی دنوں میں اسلامی حکومت پھیل چکی تھی. یہ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا. میرے عزیزوں, ہماری ضرورت ہے آج تعلیم کو عام کرنے کی. اللہ کے نبی نے غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی ہو کر کے آئے تھے ان کے بارے میں چھوٹنے کے جو مسائل ہوئے تھے کہ انہیں چھوڑا جائے, فدیہ لے کر کے یا انہیں قتل کیا جائے, اس میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو قیدی آئے ہیں اگر یہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کو تعلیم آتی ہے تو یہ میرے اسلامی بچوں کو, مسلمانوں کو تعلیم سکھائیں. ان کا فدیہ یہی ہے, ان کے چھوڑنے کا معاوضہ یہی ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے کتنے لوگوں کو غیر زبان کی تعلیم سیکھنے کی تبلیغ کی تھی اور کچھ صحابہ کو دیگر زبانوں کو سیکھنے کا ہنر دیا تھا. یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ اے لوگوں, آنے والا دور اب اسلام کا غیر سے ماننے کا نہیں ہے. اب تو وہ تعلیم حاصل کر کے جس تعلیم کے ذریعے غیروں میں تبلیغ ہو سکے, اس تعلیم کے ذریعے جس سے میرا نونہال اپنے اندر کنفیڈنس اور اعتماد پیدا کر سکے اور غیروں کے ساتھ اسلام کے خلاف ہونے والے اعتراضات کو وہ منہ توڑ جواب دے سکے, اس تعلیم کی ضرورت ہے اور اس تعلیم کو عام کرنا چاہیے. میرے عزیزوں, جن مدارس اور مکاتب سے میرے نوجوان نہیں پڑھتے ہیں اور دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں, لمبا واقعہ نہیں, ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے میں وہ حدیث کی طرف آتا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا تھا. ایک صاحب اسی ہندوستان میں گزرے ہیں 1967-68 کے زمانے میں, جنہیں ہدایت اللہ کہا جاتا ہے. وہ اس ملک کے چیف جسٹس رہے, نائب صدر جمہوریہ رہے, پھر قائم مقام صدر جمہوریہ بنے. اس ملک کے جو معزز عہدے ہیں ان عہدوں پر وہ فائز رہے. نام کے ہدایت اللہ ہے. ہمارا بھی سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے, میرا بھائی اتنے معزز عہدے پر پہنچا, لیکن اس کی ابتدائی تعلیم ہدایت اللہ صاحب کی ان اسلامی اسکولوں میں نہیں تھی, ان مدارس اور مکاتب میں نہیں تھی. قرآن نہیں پڑھا تھا, ان کے والدین نے اور ان کے گارجین نے کسی اور اسکول سے تعلیم دلوائی تھی. تو اب وہ آخری بات ان کی کہہ کے کہ جب وہ ریٹائر ہو گئے, مرنے کا وقت آ گیا, ان کو دین سے محبت نہیں تھی, اسلام کا پتہ نہیں تھا, قرآن سیکھے ہوئے نہیں تھے, تو جب مرنے لگے اپنے ورثہ کو بلایا, خاندان والوں کو جمع کیا, اولاد کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد جو آخری وصیت اور نصیحت کی ہے وہ کوئی اور نہیں تھی. کہنے لگے جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ہندو مذہب کے مطابق چلانا, اسلام مذہب کے مطابق دفن مت کرنا.
یہ ہے شروع میں اسلامی تعلیم ان اسکولوں میں نہ دینے کا نتیجہ۔ اگر آپ نے بچپن سے اس کے دل میں اسلامی بیج نہیں بویا، اسلامی اخوت نہیں پیدا کی، نبی کی غلامی کی محبت نہیں پیدا کی، تو میرے عزیزوں حالات بہت ناگفتہ بے ہے۔ دن بدن دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دنیا کا سب سے بدتر کوئی مذہب ہے تو آج دیگر قومیں کہتی ہیں مذہب اسلام ہے، اور اگر دنیا میں سب سے زیادہ گئی گزری کوئی قوم ہے تو صرف مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ اعتراض والی کوئی کتاب ہے تو مسلمانوں شاید آپ کو سخت لگے، لیکن سب سے زیادہ اعتراض پہ کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ ایک معمولی سا آدمی جس کی نہ سماج میں کوئی ویلو ہے، حیثیت ہے، وہ سماج سے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن کی چند آیتوں کو نکال دیا جائے تو قرآن درست ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اس اللہ نے قیامت تک کے لیے جو دستور اور منشور دیا تھا، اس انسان اللہ کا بنایا ہوا اللہ کی بنائی ہوئی اصول کی کتاب میں بھی اعتراض کرنے کی سخت رکھنے لگا۔ کوئی اور وجہ نہیں ہے، آپ ہیں اور ہم ہیں، میرے اور آپ کے اخلاق ہیں، میری اور آپ کی تعلیم ہے، میرے اور آپ کا مشن ہے جو دنیا کے اندر ہر شخص دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ نہ نوجوان کا آئیڈیل مسلمان ہے، نہ نوجوان کے لیے رول ماڈل نبی کی ذات ہے، نہ ہم سب کے لیے اسوہ اور قانون اور اللہ کی کتاب ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا عزمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تسابت امتی سقطت فی عین اللہ۔ اے لوگو جب تمہارے دلوں میں دنیا کی عظمت آ جائے گی، اللہ اسلام کا روب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان و شوکت ختم کر دے گا۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ۔ اور جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ اللَّهِ۔ اور جب تم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگو گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگو گے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگو گے، ایک دوسرے پر بہتان لگانے لگو گے، تو یہ امت جو اللہ کے رسول کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ کیا وہ حالات نہیں آ گئے؟ میرے عزیزوں اپنے حالات بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے لیے حالات نہیں بدلتے، ان مدارس مکاتب سے نہیں جوڑتے جہاں اسلامی تعلیم ہے، جہاں اسلام کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا درس دیا جاتا ہے، جہاں آپ کے بچوں کو ایک طرف دوسری عصری علوم دی جاتی ہے، تو ان کے دلوں میں اسلام کی بے کنی کی جاتی ہے، ان کے دلوں میں اسلام کا بیج بویا جاتا ہے، انہیں قبر کے سوال و جواب یاد کرائے جاتے ہیں، انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، قبر میں لیٹنے اور قبر سے اٹھائے جانے کے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ کیا ان مدارس کو اپناؤ گے یا آپ اپنی نسلوں کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر ڈالو گے؟ میرے عزیزوں وقت نہیں ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا۔ آج دنیا میں 36 سلیبس چلتے ہیں جو ان تعلیم گاہوں میں، ان اداروں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ان 36 میں سے ایک بھی نہ کسی مسلمان کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی برادر وطن کا بنایا ہوا ہے۔ ان 36 میں سے 36 سلیبس جو ہیں وہ سب اللہ سے دور کرنے والے اور سب عیسائیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا تو مشن ہے اللہ سے دور کرنے کا، اللہ سے قریب نہیں، نبی کی غلامی سے دم بھرنے کے بجائے نبی کی غلامی سے دور کرنے کا ان کا مشن ہے، اور اس مشن میں ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اپنے نصاب بنائیے، اپنے سلیبس بنائیے، اور اگر نہیں بنانے کی سکت ہے تو کم سے کم یہ اسلامی تعلیم کے مطابق جو درسگاہیں عصری علوم کی چل رہی ہیں ان کی برائیاں تو کرنا چھوڑ دیجئے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میری ماں بہنیں 5 کام کر لیں تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسہ۔ آپ یقیناً تقریریں سنتے ہیں، میری ماں بہنیں بہت آئی ہوئی ہیں، ان کو ایک پیغام دے کے ہم دنیا سے اور یہاں اس اجلاس سے رخصت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری ماں بہنیں 5 کام کر لیں تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ نمبر 1 المرأة اذا صلت خمسہ، عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، شوق سے خوف سے نہیں
कि शौहर नामदार डांटेंगे इसलिए पढ़ रही हैं, घर वाले क्या कहेंगे, नहीं इसलिए पढ़ें कि मैं अपने बच्चों की तरबियत करूंगी। आप नमाज पढ़ेंगी, वो छोटा सा मासूम वैसे ही जमीन पे अल्लाह के सामने सर रख देगा, और जब बड़ा होगा तो ये सर अल्लाह के सामने झुकने वाला बनेगा। अपने लिए नहीं पढ़ती हो, अपनी औलाद के लिए तो पढ़ने की कोशिश करो, अपनी औलाद को बनाने की फिक्र करो। आप नहीं बन रही हैं, उनको बनाने की फिक्र करो। ये हमारा और आपका समाज है। औरत वक्त पर नमाज पढ़ ले, वसाम शारा, और वक्त पर रोजे रख ले। आज रोजे औरतें रखती है, लेकिन अगर किसी का नौजवान है, तीज तो हो गया 2-3 मिनट में। दूसरी बात यह है कि औरतें अपने रोजे रख लें। तीसरी बात, वो अद्द ज़कात मालिहा, भाई जिम्मेदार ने मना कर दिया, 5 मिनट दिया है इसलिए नाराज ना हो। तीसरी बात यह है कि वो अद्द ज़कात मालिहा, अपने माल की ज़कात अदा कर दे, अपनी माल की ज़कात अदा। हम में जितनी औरतें बहनें शादीशुदा हैं, उनमें से 95% 50% वो हैं जो ज़कात जिन पर वाजिब है। मसाइल अपने उलमा से मालूम करें। वो अद्द ज़कात मालिहा व अताअत बालहा। तीसरी व चौथी बात यह है कि अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर लें। यकीनन औरतें फरमाबरदार होती हैं शौहर की, लेकिन मेरे अजीजों, जिंदगी की गाड़ी 2 पहियों से चलती है, एक चलती है औरत से और दूसरे मर्द से। अगर औरत बहुत नर्म हो, लेकिन मैं अपने इन नौजवानों से और अपने बाप दादाओं से और अपने घर के मालिकान से और शौहरों से कहूंगा कि आप अल्लाह के नबी से अच्छे शौहर नहीं बन सकते। अल्लाह के नबी ने अपने घर के लिए कहा था, खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में सबसे बेहतर अपने घर वालों के लिए हूं। मेरे अजीजों, आज हम अपने घर में जाते हैं तो शेर बन जाते हैं, दरिंदा बन जाते हैं, सताने वाले बन जाते हैं, और ये कहते हैं कि मैं अपना रोब घर में जमा रहा हूं। घर में 1000 में जाएगा तो आदमी हजारों रुपए लुटा देगा, अखलाक से पेश आएगा। कोई कहते मुफ्ती साहब के अखलाक क्या कहने, कोई मिलता नहीं ऐसे। लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं घर में जाऊं तो कौन सा डोगा तोड़ूंगा, कौन सी बर्तन फेंकूंगा, कौन सी प्लेट फेंकूंगा, कुछ मेरा पता नहीं। मेरे बच्चे दिपक जाए, मेरी बीवी डरे और सहम जाए, ये मेरा और मेरे हर शौहर का हाल है। मेरे अजीजों, घर में जाओ तो किसी बड़े आदमी ने अजीब बात कही है कि अगर घर में जाओ औलाद देखे तो उसका हौसला बढ़ जाए, बीवी देखे तो उसका सीना फख्र से चौड़ा हो जाए, वालिदैन बूढ़े देखे तो ये कहने लगे मेरा लख्त जिगर आ गया, मेरा नूर नजर आ गया। उन सबको घर में जाओ तो तसल्ली हो जाए। आप ऐसा ना जाए कि वो दुआएं करें, ऐ अल्लाह मेरा शौहर बाहर ही रहे। नहीं, वो अताअत वाला, औरतें शौहर की इताअत कर ले, लेकिन आप भी फरमा बरदारी का दूसरा रुख अपनाइए और अखलाक पेश कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं औरतों को किसी अल्लाह के अलावा सजदे का हुक्म देता तो मैं इन शौहरों के सामने झुकने का हुक्म देता। इतनी बात कितनी अहम है, जरा तसव्वुर करिए। अल्लाह अपनी खुदाई में किसी को शरीक नहीं करता, लेकिन अल्लाह का नबी कह रहा है गोया मजाजी खुदा शौहर है औरतों के। और अगर शौहर और बीवी एक दूसरे से साथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और समाज बहुत सुकून का समाज बन जाएगा। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ मुरादाबाद में खान साहब है, उन्होंने अजीब बात बताई। कहने लगे मैं इंस्पेक्टर हो गया था और बड़ा इंस्पेक्टर था, और मेरी अजीब बात थी, एक दिन मैं अपनी माँ से कहने लगा मेरा एक बच्चा हो गया था, शादी हो गई थी और बड़ी पोस्ट पर था। मैं कहने लगा कि अब्बा बूढ़े हो गए, रोजाना डांट देते हैं, रोजाना डांट देते हैं, अजीब आदमी है। तो मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी उस जमाने की, अभी खान साहब हैं वो, और 80 साल उनकी उम्र है। उन्होंने खुद बताया, आते जाते हैं मेरे पास। उन्होंने कहा, मैंने अपनी माँ से कहा बिल्कुल जवान था, तो मेरी माँ एक कदम पीछे हटी और मुझे देखा और कहने लगे ओफो, इंस्पेक्टर साहब को डांट दिया, बड़ा गलत किया। ये कह के एक कदम पीछे हटी और कहने लगी निकल मेरे घर से बेहुदा कहीं का, मेरे सामने मेरे शौहर की बुराई करता है।
तेरा इसमें क्या है, सब कुछ बनाया हुआ मेरे शौहर का है। लेकिन आज मेरा समाज जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, अगर बेटा माँ से कहते कि बेटे कह दे कि अम्मी अब्बा हर वक्त बोलते रहते हैं, तो वो क्या कहती है माँ मालूम है, मैं तो जिंदगी से झेल रही हूं बेटे, तू तो अब समझदार हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, ये कहने की जरूरत नहीं। अगर एक मर्तबा माँ डांट दे कि तू किसकी बात कर रहा है, वो मेरे मजाजी खुदा है, तो खुदा की कसम जिंदगी भर अगर माँ के सामने बेटा बाप की बुराई करे तो नाम बदल देना। तुम क्या समझते हो, एक मर्तबा माँ दे, जिंदगी भर की उस बेटे के लिए तरबियत हो जाएगी। वो अताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत कर लें, और आखिरी चीज हसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लें, पर्दे की हिफाजत कर लें। जिन मदारिस और मकातिब और स्कूलों में पढ़ती हो, तुम्हारे लिए शर्त है कि तुम पहले मोमिना हो। अल्लाह ने हर कीमती चीज को पर्दे में रखा है। 5 का सिक्का भी पर्दे में होता है, सोने का सिक्का भी पर्दे में होता है, जेवरात भी पर्दे में होते हैं, हत्ता कि चावल का दाना भी पर्दे में अल्लाह पकाता है और बड़ा करता है। गेहूं का दाना भी, दुनिया में जितनी कीमती चीजें हैं मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने सबको पर्दे में बनाया है, और तुम्हें तो दुनिया की सबसे कीमती चीज बनाया है। कम से कम आप तो पर्दे की हिफाजत करने वाली बने। आप नहीं जानती हैं आप कितनी कीमती हैं। आपको जरूरत है इस बात की कि आप पर्दे में रहें, वरना आपको खरोच आ जाएगा, आपकी इज्जत पे धब्बे लग जाएंगे। हजरत फातिमा का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त रोने लगी। उम्मे सलमा पास में बैठी हुई है, कहने लगी क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो कहने लगी अब्बा से पहली मर्तबा मुलाकात होगी और तुम रो रही हो। कहने लगे इसलिए नहीं रो रही हूं, रो इसलिए रही हूं, कल मर जाऊंगी और मुझे कफन पहनाया जाएगा और मुझे चारपाई पर लिटाया जाएगा और 4 मर्दों के कांधे सवार होकर के मैं कब्रिस्तान जाऊंगी, गैर मर्दों की निगाह मेरे कफन पर पड़ेगी, इसलिए रो रही हूं। अरे मेरे अजीजों, उम्मे सलमा ने कहा कि मैं इंतजाम करूंगी, लकड़ियां लगाऊंगी, चादर उड़ाऊंगी, आपका कफन नजर नहीं आएगा। तो कहने लगी कि अब मैं सुकून से मर सकती हूं, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, तुम में भी आयशा है, तुम में भी फातिमा है, तुम में भी उम्मे कुलसूम है, तुम में भी ज़ैनब है, तुम में भी रुकैया है। क्या उस एक लफ्ज का पास लिहाज नहीं रखा जा सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत नमाज पढ़ ले, औरत रोजे रख ले, औरत ज़कात दे दे, औरत शौहर की इताअत कर ले, औरत अपने पर्दे की हिफाजत कर ले। फबिय्यि अबवाबिल जन्नति दखलत शाअत, जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े थे, आशना अपनी हकीकत से होए दहका जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफा से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वायना कामी की तू, मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईन अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईन अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये उंगली दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने आयबों की जानिब उठाने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी लग़ज़िशों से सरफ़े नज़र फरमा, ऐ अल्लाह कोताहियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जिस मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया है उस मकसद में ऐ खुदा भरपूर कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हालात को साजगार बना, ऐ अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह इसको नमूना और मिसाल बना। ऐ अल्लाह हम सबको अपना कुर्ब नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह नबी की इत्तिबा हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। ऐ अल्लाह आपकी ज़ात को और आपकी सूरत को दोनों को आइडियल बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आइडियल बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्ज़दारों की कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा।
اے اللہ رشتوں کے متلاشی لوگوں کے لیے مناسب رشتہ عطا فرما، اے اللہ قرضداروں کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو لوگ غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ جیلوں میں ہیں انہیں اسباب رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، رزق حرام کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ رزق حرام کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام اداروں دینی مدارس مساجد مقابر اے اللہ خانقاہوں اور جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، پیار کا مرکز بنا، اے اللہ شیر و شکر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حالات کو سازگار بنا، اے اللہ دشمن کو خائب اور خاسر بنا، ان کی تدبیروں کو ناکام بنا، اے اللہ ہم ان تمام خیر کی دعائیں مانگتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی ہیں، اے اللہ ہم آفات و بلیات سے، مصائب و آلام سے، اے اللہ اچانک موت سے، حادثاتی موت سے اور حادثات سے، اے اللہ ایسی لا علاج بیماریوں سے جس کا علاج نہیں ہو سکتا، اے اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما، شرف قبولیت سے مالا مال فرما، شرف قبولیت سے مالا مال فرما، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔